میاں نواز شریف صاحب کی 2/3 میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی. یہ تو عمران خان کی تو کوئی میجورٹی نہیں. تو 1 سیکنڈ لگا تھا، 1 سیکنڈ. یہ پاگلوں کے پیچھے کیا لگے ہیں؟ وہ تو ان کا تو کاروبار ہے. وہ دیکھا تم نے تصویر دیکھی کہ فواد چودھری اور وہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ سعد رفیق کس طرح بیٹھے ہیں آپس میں. ہم خوددار قوم ہے. نیا نعرہ چلا رہا ہے، ہم خوددار قوم ہے. نیا نعرہ چلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہی ہے ہم خوددار ہیں، ہم بھکاری نہیں، ہم خوددار ہیں. وہ سارے نے تسی مقروض ہو. کون سے ملک پیسے والا جس کے تم نے پیسے نہیں دینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستو، بزرگوں، مستورات اور برخورداروں، آج سے پہلے دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اکیلے اللہ نے کیا ہے، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکیلے اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کریں گے. دنیا میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سب کچھ کا مالک اکیلا اللہ ہے. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی بات چلتی ہے. نہ اس کے سامنے کوئی احتجاج کر سکتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی جلوس نکال سکتا ہے، نہ اسے کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی دھونس دے سکتا ہے، نہ اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے، نہ اسے کسی کا کوئی بھار. وہ ایک ہی ذات ہے جس کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے دنیا. یہ بات اگر اتنی سی بات دل میں اتر جائے، یہ بات سمجھ آ جائے، تو اگلی ساری بات سمجھ آنا آسان ہے. سارا مسئلہ اگلا آسان ہے. آگے پرابلم ہے ہی نہیں. اس لیے جب کلمہ دنیا میں آیا تھا، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تو کلمہ لے کے آئے سارے. سب کے ساتھ لا الہ الا اللہ آیا، ہر نبی کے ساتھ. انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ یہ بدلتا رہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یہ آگے نبیوں کے ساتھ بدلتا رہا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ سب کے ساتھ آیا. وہ تو یہ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جب تشریف لائے تو پھر سٹاپ ہو گیا کہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور اس کا چینج. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا نا، یا رسول اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اس طرح اور انبیاء کرام کو یہ میرے لیے کیا ہے، مجھے آپ نے کیا دیا کہ اتنا بڑا معجزہ دیا تھا. داؤد علیہ السلام کو لوہا ایسے ہو جاتا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے لوہا موم بن جاتا تھا. جیسے موم کو یوں کر لیتے نا، ایسے ہو جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا تھا، جہاں جو مارو، جو کرو، جو چاہو اس سے ہو جائے گا. ہر کسی کو معجزہ دیا، نبیوں کو معجزہ دیا. تو آپ نے پوچھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب تیرے لیے معجزہ یہ ہے کہ اب قیامت تک تیرا اور میرا نام ساتھ رہے گا. اب یہ تبدیل نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بات سمجھ لو. ہر نبی نے آ کے ایک ہی بات کی ہے، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. یا ایھا الناس، حضور اکرم سے تشریف لائے تو آپ نے کیا، پہلے انبیاء آتے تھے اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو خطاب کرتے تھے. ایک نبی ایک گلی میں ہے، دوسری گلی میں دوسرے نبی ہیں. اس طرح ہوتا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں ایک نبی، گلبرگ میں دوسرے نبی، ڈیفنس میں تیسرے نبی. انبیاء اس طرح آتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ایک آواز لائی، یا ایھا الناس،
اے ساری دنیا کے انسانوں، کیونکہ آپ ساری دنیا، سارے انسانوں کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، ساری مخلوقات کے نبی ہیں، اس لیے ایک آواز لگا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ تو ہم نے پڑھا ہے سب نے، کیا خیال ہے؟ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں، تو ہم کامیاب ہیں؟ کیوں کامیاب ہیں؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دو باتیں ہیں اس میں، اگر سمجھنے ہیں تو دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی کی بات ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہم تو کوئی کامیاب نہیں، تو یا تو نبی کی بات ٹھیک نہیں یا پھر ہم ٹھیک نہیں۔ کیوں جی؟ دونوں میں سے ایک ہی بات ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کیا نبی کی بات غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ تو ظاہر ہے نبی کی بات تو غلط نہیں، نبی کی بات تو غلط نہ ہوئی ہے، نہ ہوئی ہے، آج تک تو نہیں ہوئی۔ آج تک کوئی یہ کہہ سکتا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا غلط ثابت ہو گیا؟ یہ تو ہو سکتا، میں تو کیا کرتا ہوں، یہ تو عین ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بات غلط ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ لا الہ الا اللہ والی زندگی بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کرتے تھے، مختصر بات، لمبی چوڑی جو بات نہیں کرتے تھے، چھوٹی بات ہے، لیکن چھوٹی بات میں پوری کائنات کے سمندر اس کے اندر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فرمان کا مفہوم ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں، سامنے بیٹھے سمجھدار لوگ تھے، ہماری طرح نہیں تھے وہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا کلمہ جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو یہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے ایک بات فرمائی، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ تمہیں حرام کاموں سے روک دے۔ ساری بات ہوتی ہے، حرام کاموں سے رک جانا، حرام کام میں ساری آ گئی، پوری زندگی آ گئی، جھوٹ بولنے سے رک جاؤ، دھوکہ دینے سے رک جاؤ، نماز چھوڑنے سے رک جاؤ، روزہ چھوڑنے سے رک جاؤ، کسی کو ذلیل کرنے سے، غیبت کرنے سے، چولی، ساری بات اس میں آ گئی۔ اگر یہ کلمہ اس طرح سے زندگی میں آ جائے، آپ خود سوچو کہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ اتنی سی تو بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کتنا بڑا خلا ہے تو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ صرف کلمہ پڑھنے پہ نیکیوں سے خلا سارا بھر جاتا ہے۔ 100 سال کا کافر ہو، 100 سال تک کفر میں زندگی گزاری، 100 سال ہر نافرمانی کی، اور موت سے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ پہلے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو کے ایسا ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا چیز ہوگی کلمہ؟ اب آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ کلمہ پڑھنے پہ یہ ہوتا ہے، تو جو کلمے والی زندگی بنا لیتا، جس کی زندگی میں کلمہ آ جاتا، اسے کیا ملتا بتاؤ؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کلمے کی بات کرتے رہتے ہیں، اگلی بات تو کریں۔ یہ تو ہم نے بڑی دیر سے سنی ہوئی بات، اور سنی کیوں کیا کرنا ہے؟ سنی کیوں کیا کریں؟ مسئلہ تو عمل سے حل ہوگا، عمل میں آئے گی تو بات ختم ہوگی۔ بات تو ایک ہی ہے
کتنے بیان دنیا میں ہو رہے ہیں، کتنے یوٹیوب بھرے پڑے ہیں، کتنے فیس بک بھرے پڑے ہیں، علماء کرام مفتی صاحبان دڑا دڑ کر رہے بات، تو کیا حالات ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اپنے ایمان سے بتاؤ کسی کا یقین بھی ہے اس بات پر؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر، رائی چھوٹی سی ہوتی ہے رائی، اس رائی کے دانے کے برابر اگر تمہیں یقین کلمے کا نصیب ہو جائے، اگر رائی کے دانے کے برابر کلمے کا یقین نصیب ہو جائے تو تم پانی پہ چلا کرو گے، تم پانی پہ چلو، پانی تمہارے پیر بھگوئے گا بھی نہیں، اس پہ چلو گے تم۔ یہ چیز ہے یقین۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ کیا چکر ہے۔ روز اللہ دکھا رہے ہیں، روز اللہ دکھا رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، کوئی نہیں کر رہا۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میرا ہے ملک، میں ہوں بادشاہ، میری ہے زمین، میری ہے حکومت، میں جس سے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس سے چاہتا لے لیتا ہوں۔ روز نہیں دیکھ رہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی 2/3 میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی۔ یہ تو عمران خان کی تو کوئی میجورٹی نہیں، 2/3 میجورٹی، یعنی 200 میں سے 150 سیٹیں ان کی تھیں۔ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ہماری ہے، تو 1 سیکنڈ لگا تھا، 1 سیکنڈ، 2/3 میجورٹی ساری ایسے جیسے جھاڑو سے صاف کر دیتا کوئی جالا، وہ گئی۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ ابھی نہیں دیکھا؟ جو وزیر اعظم بنا پاکستان کا، جس دن وہ وزیر اعظم بن رہا ہے اس دن تو اس پہ فرد جرم لگنی تھی، اس پہ فرد جرم لگنی ہے، اور وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا۔ یہ کون بناتا ہے؟ اور جو کہہ رہا ہے میں بڑا پاپولر ہوں، وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے۔ کون کرتا ہے یہ خدا کی قسم کوئی نہیں کرتا۔ کہتے امریکہ نے سازش کر دی، امریکہ کے دنیا کا مالک امریکہ ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہو؟ سازش کرتا ہے امریکہ۔ وہ یہ اللہ کرتا ہے بابا، امریکہ کو بھی حکومت اللہ نے دی ہے، تمہیں بھی حکومت اللہ دیتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لیتا ہے۔ ذرا بول پہ غور کرو، وہ کہہ رہے پالنے والا اللہ ہے، حکومت امریکہ نے گرائی ہے، کوئی بات کرنے والی ہے؟ اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی گراتا ہے، اللہ ہی اٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گردش ایام ہیں، یہ ہم اس کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بادشاہ بن گیا، کبھی کوئی نیچے آ گیا، کبھی کوئی اوپر چلا گیا، کوئی پیسے والا بن گیا اوپر، یہ سب سسٹم چل رہا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے بول پہ غور کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ کچھ اور رہے ہو، کر کچھ اور رہے ہو۔ یہ یقین اللہ کے سامنے نہیں چلنا۔ قیامت جب قبر میں موت آئے گی نا، موت آئے گی، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، پہلے کا فرشتہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، من ربک، بتا تیرا پالنے والا کون تھا۔ اب میں آپ سے پوچھوں اگر بتاؤ پالنے والا کون تھا، کیا جواب دو گے؟ کوئی کہے گا امریکہ پالتا ہے؟ کیا کہے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو، کس نے کہا امریکہ پالنے والا ہے؟ سب کا یقین ہے اس بات پہ کہ پالنے والا۔ اچھا اب قبر میں پوچھے گا وہ آگے بتاؤ پالنے والا کون تھا، تو وہاں نہیں کہہ لو گے کیا کہہ ہے؟ پھر سوال کیا ہے؟ اگر وہاں بھی کہہ لو گے یہاں بھی کہہ لو گے، پھر سوال کیا ہوا؟ سارے انبیاء کرام یہ کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں، سارے ولی کتب ابدال کہہ رہے ہیں کہ سب سے مشکل سوال یہ ہے۔ کیا مشکل ہے؟ تو پوچھ رہے کہ پالنے والا کون ہے؟ کہتا اللہ۔ مشکل کیا ہے اس میں؟ مشکل جانی اس میں یہ ہے کہ وہاں زبان نہیں بولے گی، وہاں زبان نہیں بولے گی، وہاں دل کا یقین بولے گا، دل بولے گا، جس کا یقین تھا وہ بولے گا، وہ بتائے گا کس کا یقین تھا، کیا دھوکہ دے رہے تھے لوگوں کو، وہ بتائے گا دل۔
کیا چکر دے رہے تھے یہاں بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے کہہ رہے تھے پالنے والا اللہ ہے، اور نیچے سے جا کے پرائم منسٹر سے کہتے تھے میں نے کچھ دے دیو۔ یہ فراڈ ادھر نہیں چلنا، ادھر پوچھا جائے گا، دل چیر کے پوچھا جائے گا، دل کے اندر دکھاؤ کیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جو ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے، جو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ وہی ریکارڈنگ دکھائی بولے گی یا کوئی اور چیز بولے گی؟ کیا خیال ہے؟ جو میں بول رہا ہوں وہی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب کسی کو کہا جائے گا بتاؤ جس نے کیا بولا تھا، تو ریکارڈنگ دکھا دی جائے گی۔ اس طرح جو میں بول رہا ہوں وہ میرے دل میں جا رہی ہے بات، دل کے اندر جو یقین بنا ہوگا وہ ریکارڈنگ بول پڑے گی کہ پالنے والا کون ہے؟ امریکہ۔ پالنے والا کون ہے؟ یورپین یونین۔ پالنے والا کون ہے؟ سعودی عرب۔ جس کے پاس جا کے بھیک مانگتے تھے، پالنے والا کون؟ آئی ایم ایف۔ وہ کہے گا، دل کہے گا فوراً آئی ایم ایف، جس کا یقین بنایا تھا وہ کہے گا، ادھر نہیں چلنی یہ بات۔ اس دنیا میں میرے دوستو جس نے یقین بنانے کی محنت کر لی، اس کو آئیے سمجھ بات کیا ہے۔ میرے دل کا یقین ہو کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں تو پتہ چل جائے نا، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اب ہم کیا کرتے پتہ کرتے ہیں کہ واقف انہاں دا واقف کیڑا ہے، دوست کیڑا تاکہ اس سے دوستی لگا لیں، اس کے ذریعے پھر اپنے کام کرا لیں گے۔ جس کا یقین اس بات پہ ہے کہ ندیم صاحب کے دوست ہیں شہباز شریف صاحب، ندیم صاحب نہ ان تعلقات ودا لو، اس کا یقین اللہ پہ، یہ جو مرضی زبان سے کہے میرے پالنے والا اللہ ہے، مگر اس کا دل کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، اس کا یقین وزیر اعظم پہ ہے۔ یہ بڑا باریک معاملہ ہے، اس کو سمجھتا کوئی شاید ہی کوئی سمجھے، وہ سمجھے گا تو وہ جو سنے گا، ہم تو سن ہی نہیں رہے، سمجھنا کیا ہے؟ ساری دنیا اس وقت سارا پاکستان پاگل ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ اپنے ایمان سے، اور کوئی بات چلتی ہی نہیں، نہ مسجدوں میں، نہ میلوں میں، نہ رمضانوں میں، نہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا۔ عمران خان نے کہتا، شہباز شریف نے کہتا، پی ڈی ایم نے کہتا، ایویں خواہ نہ لینا ایک نہ دینے دو، ایویں، اور طرفداریاں ایسی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، وہ اتنا یاد اللہ کو کرتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ عمران خان بھی کسی کا کام کر سکتا ہے، یا شہباز شریف بھی کسی کا کام کر سکتا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ تو خود محتاج ہیں، انہوں نے کیا کرنا کسی کا کام؟ ادھر ایک بیٹھتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب، آج کل نہیں آئے، وہ عمران خان جو اس نے نعرے لگائے تھے، عمران خان، اور اس کا بچے پہ کیس ہو گیا، جھوٹے پیسے سے فراڈ کر کے لے گئے، کوئی اس سے 2 کروڑ روپے بچے کے بیچارے کاروبار کیا، فراڈ کر کے لے گیا، ساری پولیس، میں نے کہا تیرا تو عمران خان سے بڑا واقف ہے کہ وہ سنتے نہیں گل کوئی، میں کو نعرے مار کے پاگل ہو گیا نہیں سننی نہیں بات، اب وہاں جاتے ہی نہیں۔ جب پرائم منسٹر نہیں تھے صبح شام فون آ رہے تھے، ہاں جی کیا حال چال ہے بٹ صاحب ٹھیک ہے، پرائم منسٹر بنے فون ختم ہو گیا آنا۔ اور کس دھوکے میں پڑے ہو میرے دوستو، کس چکر میں ہو؟ کیوں طرفداری کر رہے ہو خامخواہ لوگوں کی؟ کیوں کہہ رہے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ نہ جان نہ پہچان، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، کہتا وہ بس عمران خان، کہتا بس شہباز شریف، کیا کر رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرو، چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ پاگل ہو گئی دنیا، پاگل ہو گئی، اور سب سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ، سب جھوٹ۔ افسوس کی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر نہیں ہٹ رہے۔ مت ماری گی ہماری مت مارتی اللہ نے۔ جب اللہ کو چھوڑ کے جس پہ یہ امید لگاؤ گے میرے دوستو، وہی ذلیل کرے گا، وہی ذلیل کرے گا۔ تم نام لو کسی سیاسی لیڈر کا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے، بتاؤ کون نام دو جسے جھوٹ ثابت نہیں ہو گیا۔ فواد چودھری، لو فواد چودھری
لیڈر فواد چودھری، سبحان اللہ، اس قوم کا لیڈر فواد چودھری، ڈب کے مر جائے ساری قوم، جی دا لیڈر فواد چودھری۔ کیا کر رہے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں بابا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ پاگلوں کے پیچھے کیا لگے ہیں؟ وہ تو ان کا تو کاروبار ہے، تو بزنس سارے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں افسوس ہے مجھے دیکھ رہا ہوں کس طرح لوگ لڑ رہے ہیں اس بات پہ، لڑ رہے نہیں لڑ رہے بتاؤ ہے بھائی کیا ہو گیا؟ اور ایسی دلیلیں پیش کر رہے ہیں جیسے اللہ کے بارے میں دلیلیں نعوذ باللہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میں تینوں کہنا میں نے پتا ہے، میں جاننا ہوں، نہ جاننا نہ پہچاننا۔ اور جس کے ساتھ تم نے سفر نہیں کیا، جس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کیا، جس کے جو تمہارا ہمسایہ نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اس کے بارے میں تو رائے دے نہیں سکتے تم۔ یہاں لیڈروں کے بارے میں ایسے رائے دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں پاگل بنایا ہوئے لوگوں کو۔ وہ دیکھا تم نے تصویر دیکھی کہ فواد چودھری اور وہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ سعد رفیق کس طرح بیٹھے ہیں آپس میں، دیکھی تصویر؟ وہ کس طرح گوڑیاں پا رہے ہیں، اس طرح ماما تھی بیٹھے ہوئی، اور لوگ پاگل بنے ہوئے، لوگوں کے سامنے نعرے مار رہے ہیں، یہ ہو گیا ہم یہ کر، اندر بیٹھے گئے، اس لیے کہ ہماری مت ماری گئی ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں میرا نفع کس میں، میرا نقصان کس میں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے پاگل بنایا لوگوں کو، خدا کی قسم پاگل بنا دیا لوگوں کو، گھر گھر میں لڑائیاں کرا دی ظالموں نے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہر بندہ سب کچھ چھوڑ کے سیاست میں لگا ہوا ہے، نہ تیرا کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ کوئی اپنا وقت ضائع کر رہے بلا وجہ، بیٹھ کے ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہیں، بس اے خبر چل رہی ہو، دیکھ رہا ہوں کہڑا دیکھ رہا ہوں حمزہ سے بات بن جائے گا کہ، اور چودھری صاحب بنے گا کہ فلان۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا میرے دوستو، اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ تھا، اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ تھا، قرآن کا مہینہ تھا، قرآن پڑھنے کا مہینہ تھا، تو قرآن پڑھتے اس میں۔ یہ جو لوگ تراویحوں کے وقت میں جلسے کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھو صحیح، ادھر تراویح ہو رہی ہیں اور جلسہ کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں۔ 60,000 نیکیاں ملتی ہیں تراویحوں کے سجدوں پہ، وہ چھڑ کے نعرے مار رہے ہیں عمران خان آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جنت میں چلے جانے کے بعد جنتی کو کسی بات کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے گزاری۔ وہ کہے گا میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کر دیا۔ یہ راتیں، آج کل رات شب جمعہ کی رات تھی، اور شب جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے بعض لوگوں کے نزدیک۔ یہ تو کمائی کی رات تھی، دعائیں مانگنے کی رات تھی، قرآن پڑھنے کی رات تھی، تم میسج کر رہے اس کو۔ اچھے بھلے نیک لوگ، ہماری مسجد کے امیر صاحب ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ تہجد پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ اے فلانے نے یہ کرتا ہے، عمران خان نے انہیں کرتا ہے۔ تم تو ابھی میں نے ندیم صاحب نے کہا کہ یار میں نے اس کو کہا کہ حضرت امیر صاحب آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، تو میں نے کہا یہ آپ نے جھوٹ بولا، اگر سمجھدار ہوتا تہجد پہ میسج کرتا ہوں، وہ تو تہجد پہ اللہ سے دعا مانگتا۔ جو تہجد پہ تجھے عمران خان کا میسج کر رہا ہے، جو تجھے شہباز شریف کا میسج کر رہا ہے، یہ سمجھدار ہے؟ وہ امیر ہے، جماعت کا امیر ہے، مت ماری گئی ہے۔ اچھے بھلے ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے مشہور مولانا صاحب، مجھے میسج کر رہے ہیں کہ ایل میسج آیا، میں کہا مولانا تو ان کی بڑی ہے، نام نہیں لے سکتا آپ کے سامنے، مت ماری گی خدا پاک کی قسم۔ اللہ نے عقل مار دی۔ جب اللہ عقل مار دیتا ہے نا تو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا، کس چیز میں میرا نفع ہے، کس میں نقصان ہے، اسے سمجھ نہیں آتی بات۔ ایک ایک لمحہ میرا قیمتی ہے خدا کی قسم۔ میں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں بھائی، آخرت کی تیاری کے لیے۔ قبر میں نہیں پوچھنا انہوں نے کہ کون پرائم منسٹر بنا سی تھے، کون وزیر اعظم، تو کی کر کے ہیں،
نے کہا بتا تیرا یقین کس بات پہ تھا؟ یہ سب قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یقین سب دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کا واسطہ یہ اس دھوکے سے باہر آ جاؤ۔ ہم خوددار قوم ہے، نیا نعرہ چلا رہا، ہم خوددار قوم ہے، نیا نعرہ چلا، ہم خوددار قوم ہیں، ہم خوددار ہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارا ہر بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جنہیں قرض مانگنا ہے وہ خوددار کر رہا ہے۔ جو آ کے مجھ سے پیسے مانگتا ہے کہ بھائی جان میں نے شام دی روٹی دے پیسے دے دو، تو اسے جا کے میں خوددار ہوں، یہ خوددار ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ نعرہ تو بڑا اچھا ہی ہے، ہم خوددار ہیں۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہی ہے ہم خوددار ہیں، ہم بھکاری نہیں، ہم خوددار ہیں۔ کس بات کے خوددار ہو تم؟ ہاں خوددار ہو، بنو خوددار۔ ہم نے کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگنا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں سب کے پیسوں پہ، امریکہ کے پیسوں پہ لعنت بھیجو، یورپ کے پیسوں پہ لعنت بھیجو، ہم بھوکے مر مانگیں گے نہیں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں دینا۔ تب کہنے کا بنتا ہے کہ ہم خوددار ہیں۔ وہ سارے نے تسی مقروض ہو، کون سے ملک پیسے والا جس کے تم نے پیسے نہیں دینے؟ تو کہتے خوددار ہو، پاگل بنا رہے لوگوں کو۔ ساری دنیا سے پیسے مانگ کے تم لوگ وہاں پہ اتنے بڑے جہازوں میں پھر رہے ہو، ہیلی کاپٹروں میں اڑ رہے ہو، اور گھر بنائے ہوئے ایسے۔ جا کے دیکھو پرائم منسٹر ہاؤس۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال کی عمر میں انتقال ہوئے تھے، 40 سال کی عمر میں۔ باتیں کرتے میں تو میرے تو اندر آگ لگی ہوئی ہے، باتیں کرتے ان کی فراڈیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت، کتنے بر اعظموں پہ حکومت، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، سب حکومت انہیں کی، اتنی بڑی حکومت۔ اور ایک عورت ان کے گھر میں اپنا مسئلہ لے کے آئی، مسئلہ اپنا لے کے آئی کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو گھر میں ایک مزدور کام کر رہا تھا، دیوار بنا رہا تھا، گارا بنا رہا تھا۔ تو اس نے آگے کہا کہ بہن آپ پرائم منسٹر، اس کی خلیفہ کی بیوی ہیں، تو خلیفہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی آپ بیٹھ جا، ابھی فارغ ہوتے تو ملتے تجھ سے۔ تو اس نے کہا بہن یہ جو مزدور ہے نا، اس کو نکال دو یہاں سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی مزدور جو ہے یہ مجھے 2 نمبر لگتا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری طرف دیکھتا ہے، یہ تمہاری طرف دیکھتا ہے، یہ ٹھیک مزدور نہیں، اس کو نکالو۔ انہوں نے کہا بہن یہ جو مزدور ہے نا، یہی میرا شوہر ہے، یہی خلیفہ وقت ہے جو دیوار بنا رہا ہے۔ باتیں کرتے ہو تم ان کی، اور اپنے تم رہن سہن تو دیکھو، ظالم اور دھوکے بازو۔ اور جب فارغ ہوئے تو اس عورت نے کہا کہ میں تو آئی تھی خلیفہ کے پاس کہ میرا گھر بن جائے گا، میرا تو گھر گر گیا ہے، میرا گھر بن جائے گا۔ تو خلیفہ کا تو اپنا گھر گرا، میرا کیسے بنائے گا؟ انہوں نے کہا بہن میرا گرا ہے تو تمہارا بنا ہے، اگر میرے بن گئے تو پھر تمہارے گری جانے۔ خلیفہ تو وہ تھے جن کے اپنے نہ گھر تھے، نہ اپنے لباس تھے، نہ اپنے رہن سہن تھے۔ ہمارے خلیفہ صحابہ کو دیکھو، زندگیاں ان کی، اور باتیں سنو کہ سبحان اللہ۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جی کچھ میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، کیا کریں؟ کہا میرے پاس تو پیسے نہیں۔ خلیفہ وقت کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی۔ انہوں نے مہینے کا جو خرچہ آتا تھا جوڑ پیسے کچھ نکال کے مہینے میں اتنے پیسے جمع ہوئے کہ تھوڑی میٹھی چیز پک گئی۔ اب میٹھی چیز جب سامنے آئی ابوبکر رضی اللہ کے سامنے، انہوں نے کہا یہ کیسے، تم تو کہتے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے سارے مہینے تھوڑے پیسے نکال کے یہ کیا ہے تو یہ چیز بن گئی ہے، یہ آج یہ میٹھا بن گیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو پیسے تو نے بچائے ہیں یہ ہم بیت المال سے زیادہ لیتے ہیں،
اس دن وہ حصہ بھی کم کر دیا اپنی تنخواہ میں سے۔ گلاں کرنی تو بڑی آسان نے، سنانی بھی بڑی آسان نے، نعرے مارنے بھی بڑے آسان نے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے میری جان۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر میری زندگی میں عمل ہو، اگر میری زندگی میں عمل ہو تو خدا کی قسم میرے بول میں بھی اثر ہوگا، پھر میری بات چلے گی دنیا میں، مجھے حکومت سے پھر کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر میرے عمل میں، میری بات عمل میں ہو، پھر اللہ دیں گے حکومتیں اللہ دیں گے پھر، اور ایسی دیں گے کہ ان میں عزت ملے گی، اور جو دھوکہ دے کے فراڈ سے ملے گی وہ حکومت کی ذلت کا باعث بنے گی، یاد رکھنا۔ یہ اللہ کا جہان ہے میرے دوستو، عقل کرو، عقل سے زندگی گزارو، اپنی آخرت بناؤ، خدا کے لیے آخرت بناؤ۔ حکمران کچھ نہیں کر سکتے، میں ہوں اصل مدعا، میں ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے، سب لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں، سارے کہنے میں دعا کرو اللہ ایسا لیڈر دے دے۔ وہ کہاں سے آئے گا لیڈر؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے واسطے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اگر ٹھیک ہو گیا سارے لیڈر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ساری سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو ہوں خود 2 نمبر، لیڈر کہاں سے آئیں گے 1 نمبر؟ کیا خیال ہے؟ شاید ہی کوئی بندہ ہو ایسا جو سوچے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے، میرے دل کا یقین ٹھیک نہیں ہے، میرے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ شاید ہی کو 22 کروڑ میں سے 22 ہی لوگ شاید ہوں ایسے جو سوچ رہے ہوں کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ٹھیک، اے غلط ہے، او غلط ہے، او غلط ہے، او غلط۔ اب جب کوئی آدمی کہتا ہے نا کسی کو یہ غلط ہے تو یہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے نا یہ غلط ہے، ایک انگلی اس طرف کرتا ہے، 3 اپنی طرف ہوتی ہیں۔ میں ہوں سارے فساد کی جڑ، میرے دل کا یقین ٹھیک نہیں، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ آج سے اس بات کا ارادہ کرو جتنے بیٹھے ہوئے والے، خدائے پاک کی قسم اللہ حالات بدل دے گا سب کے۔ اتنے یہ ارادہ کر لیں یہ والے کہ میں نے آج سے جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے ایک آدمی کے سچ بولنے سے پوری کائنات پہ اثر پڑتا ہے، یاد رکھنا۔ ایک آدمی کے نماز چھوڑنے کا اثر، ایک آدمی کے نماز چھوڑنے کا اثر پوری کائنات پہ پڑتا ہے۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، پوری کائنات پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ساری کائنات پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور دھوکہ اللہ نے گول بنایا، یہ آج میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو کل مجھے بھی کوئی دے گا۔ آج میں نے کسی پہ جھوٹے پرچے کرائے ہیں، کل کوئی مجھ پہ کرائے گا۔ آج میں نے کسی کو جیلوں میں ڈالا ہے، کل مجھے کوئی ڈالے گا۔ صبر کرو، بچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہاں فراڈ نہیں چلنا۔ عن قریب وہ جو تم کرتے رہے ہو بھگتو گے یہاں۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ ایتھے ہی ہو جائے گا سارا معاملہ۔ جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے نہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرے نہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اس سے پہلے میں نے زیادتیاں کی کتنی ہیں۔ یہ وہی زیادتیاں جو تم نے لوگوں سے کی آج تم سے ہو رہی ہیں۔ یہ تو بھی دنیا ہے، یہ تو بھی دنیا ہے۔ ابھی جو ہی موت آئے گی لگ پتے جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں موت جب آئے گی تو لگ پتا جائے گا، لگ جائے سارا پتا چل جائے گا کیا کس پا بک دی ہے۔ یہ ساری استادیاں وہی کی وہی رہ جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے خدا کے لیے، آخرت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آخرت بناؤ، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قرآن پڑھنے کو اپنی ترتیب بناؤ، قرآن پڑھو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ قرآن کا مہینہ ہے خدا را، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی جس نے قرآن ختم نہیں کیا اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہے یار۔ اس مہینے میں بھی تہجد نہ پڑھی، اس مہینے میں بھی دعاؤں میں نہ لگے،
افطار کے وقت میں دعا نہ مانگی تو کیا کھٹا دنیا سے؟ دعا مانگو اللہ ہدایت دے دے ہمیں، اللہ مجھے ہدایت دے دے، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے۔ دعاؤں کو بڑھاؤ، دعاؤں کی طاقت بڑھاؤ، اعمال کی طاقت بڑھاؤ اس مہینے میں۔ چھوڑو باقی سب کچھ، یہ کیا ہو رہا ہے، جو ہونا ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کو محنت کرو کہ میں نے اس رمضان میں جو باقی دن رہ گئے پیچھے جو گزر گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے آج کے بعد اس رمضان کو ایسا گزارنا ہے کہ اللہ پاک آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس سے کس راضی ہوں گے؟ اپنے نوافل کو بڑھاؤ، اپنے قرآن کو بڑھاؤ، اپنی دعاؤں کو بڑھاؤ، اور اپنے زبان سے فیصلہ کر لو کہ میں نے اس رمضان میں ایک بھی جھوٹی بات نہیں بولنی، اور اس کی نیٹ پریکٹس کروں گا تاکہ سارا سال سچ بولوں۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کوئی فراڈ کی بات نہیں کرنی، کسی کو چکر نہیں دینا، میں سیدھی بات کروں گا، کیونکہ دل انسان کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اندر نہیں ہے، تو اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسی توفیق دے گا سارا سال اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کرتے ہیں ارادہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔